الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وطه وياسين المدثر المكي المدني الخلفي الهاشم الأبي وطيب الورع المطهر وقبار سيد الأكبر فاتح النجب وخيبر جدي سبيل الشكر جعفر المعشر غازي من زمانه مجد أبي القاسم مصطفى محمد وعلي محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو الصادق والقرآن الحميد وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عزیزان گرامی سامعین سے ایمان پرورشی کی میں اس آیت کریمہ کو سننا میں کلام کا کلام سے حاصل کیا ہے اس پر وسیلہ آپ اللہ سمجھائیں رسول ہیں تین رسول کا اپنا مگر مرحوم پورا آدمی رسول میرے یوسف ہیں کیا حسین بن اللہ حسین السلام علیکم عزیزان گرامی سامعین عزیز اقوال ایمان قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ کا تلاوت شرف حاصل کیا ہے اور سرنامے کلام کرا دیا ہے وہ سورہ تلاوت کی ہے جس کو خالق اکبر نے نماز میں واجب کرا دیا چند ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس سورہ کو نماز میں واجب کرا دیا ہے جسے سورہ حمد کہتے ہیں سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں عزیزان گرامی اگر اس سورے کو نہ پڑھا جائے قرآن کے 114 سوروں سے کسی ایک سورے کو پڑھنے سب سے پہلے تو کیا نماز صحیح ہوگی؟ نہیں عزیزان گرامی مگر سورہ حمد پڑھ کرتے چاہے 114 سورے سے چاہے سورہ بقرہ سے مگر سورہ حمد کی تلاوت کرنا ضروری ہے تکبیرۃ الحرام کے بعد اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی یہ شیعہ سنی علماء سب متفق رہے ہیں اس بات پر مگر عزیزان گرامی یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس سورے کو واجب قرار دیا ہے
انسان کے لیے ایمان کے دائرے میں آنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے. دو چیزیں ضروری ہے، ایک عقیدہ اور دوسرے عمل. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ وہ یقین ہے جس سے انسان کی زندگی سدھرتی ہے اور عمل کو پاک و پاکیزہ بنانے میں مدد ملتی ہے. بغیر عقیدے کے نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکات نکالنا قبول ہے، نہ خرچ دینا قبول ہے. تو عزیزان گرامی، اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک کا نام عقیدہ اور دوسرے کا نام عمل. عقیدے کو اصول کہتے ہیں، عمل کو فروع کہتے ہیں. اصول دین اور فروع دین. اصول اصل سے بنا ہے، فروع فرع سے بنا ہے. اس اصل کے معنی ہوتے ہیں جڑ کے، فرع کے معنی ہوتے ہیں شاخ کے. تو عزیزان گرامی، جب تک جڑ مضبوط نہیں ہوگی شاخ مضبوط نہیں ہو سکتی. گویا کہ جب تک کہ عقیدہ مستحکم نہیں ہوگا، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا. تو عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا عمل باطل ہے. تو عزیزان گرامی، عقیدہ جب تک عقیدہ مستحکم نہیں ہوگا عمل بیکار. اب دیکھیں اس سورے کو، یہ سورہ عقیدت کے تحت ہے یا عمل میں؟ کیوں واجب قرار دیا سورہ حمد کو؟ توجہ رہے عزیزان گرامی، اس سورے کو سورہ حمد کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، مگر دوسرا نام ہے اس کا سبع مثانی. اس سورے کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں. سبع مثانی کے معنی کیا ہے؟ سب معنی ساتھ کے ہوتے ہیں، مثانی کے معنی تکرار کے ہوتے ہیں، بار بار. عزیزان گرامی، سبع مثانی کہتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ سے سوال کروں. سورہ حمد قرآن میں سے ہے؟ یہ کہنے ہاں قرآن میں ہے. یہ بتا دیجیے کہ سورہ قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ جواب ملے گا 114 سورے ہیں. 114 سورہ میں کسی سورہ میں بتا دیجیے سورہ حمد ہے کہ نہیں. سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک دیکھیں، پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ ہے. آخری سورہ کون سی ہے؟ سورہ ناس ہے. اس 114 سوروں میں سورہ حمد ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو آخر کیوں اس کو قرآن بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود ہے سورہ حمد؟ قرآن میں ضرور ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے رسول میں نے تمہیں سبع مثانی اور قرآن کی عطا کیا ہے. کیا کہا ہے؟ سبع مثانی اور قرآن عطا کیا ہے. تو پتا چلا سبع مثانی سورہ حمد اور ہے، قرآن اور ہے. یا یہ جملے کو پلٹ کے کہہ دوں کہ قرآن کا جزدان کا نام ہے سورہ حمد. قرآن کے جزدان کا نام ہے، یعنی یہی کہا کہ قرآن کا جز ہے سورہ حمد. تو قرآن کے جزدان کا نام ہے قرآن کے جزدان کا نام ہے سورہ حمد. تو عزیزان گرامی، اسی لیے جب تک ہم جزدان سے وابستہ نہیں ہوں گے نہ قرآن ملے گا، نہ رسول ملے گا، نہ خدا ملے گا. صلوات علی محمد. دوسری بات،
بات سمجھا ادا اور عمل بتا دوں کہ سورہ حمد عقیدے کا نام ہے اور قرآن عمل کا نام ہے. توجہ ایسا نہیں کرا. سورہ حمد عقیدے کا نام ہے بغیر دلیل کے نہیں پڑھتا. سورہ حمد عقیدے کا نام ہے اور قرآن عمل کا نام ہے. کیوں قرآن عمل کا نام ہے؟ قرآن جو حکم دے گا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. قرآن نے بتایا نماز پڑھو ہم نماز پڑھتے ہیں. قرآن نے کہا روزہ رکھو ہم روزہ رکھتے ہیں. قرآن نے کہا حج کرو ہم حج کرتے ہیں. قرآن نے کہا زکات نکالو ہم زکات نکالتے ہیں. قرآن نے کہا امر بالمعروف کرو ہم امر بالمعروف کرتے ہیں. قرآن نے کہا حکم دیا کہ نہی عن المنکر کرو ہم نہی عن المنکر کرتے ہیں. نیکی کی ہدایت کے لیے قرآن نے کہا اس پر عمل کر رہے ہیں. برائی سے روکنے کے لیے کہا اس پر عمل کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی قرآن عمل کا نام ہے. سورہ حمد جو ہے عقیدے کا نام ہے. تو عزیزان گرامی کیسے سورہ حمد عقیدے کا نام ہے؟ دیکھیں سبع مثانی سے ابھی یہ توحید ہے سورہ حمد کی. سبع مثانی کو دیکھیں. سبع مانے سات آیتوں والی جو بار بار تکرار ہے. یہ سورہ حمد جو ہے فضیلت جو اس کے لیے مکے میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینے میں بھی نازل ہوئی ہے تاکہ مکے والے بھی دیکھ لیں مدینے والے بھی دیکھ لیں. یہ سورہ مثانی ہے. سبع مثانی ہے کیا چیز؟ توجہ رہے سارے گرامی. سب کی معنی سات کے مکے میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینے میں بھی نازل ہوئی ہے. رسول نے کیا فرمایا ہے؟ میں تمہارے درمیان دو برا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پہلا چیز قرآن اور دوسرے میری اطرت. تو عزیزان گرامی اب سبع مثانی کو دیکھیں. یہ 7 آیتوں والی سورہ حمد 7 آیتیں ہیں سورہ حمد میں. اب دیکھیں اطرت کون ہے؟ رسول کے ساتھ کون ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے. یہ پنجتن ہے. اور کیا کہنا خالد کے اکبر؟ سبع مثانی 7 آیتوں والی. ایک قرآن ناطق ہے ایک قرآن ثابت ہے. دونوں کو متمسک رہنا ہے. اس آیت کو دیکھیں 7 آیتیں. ہم نے 5 نام لیے پنجتن کے. اب 2 باقی ہیں. یہ امام حسین کے بعد دیکھیں کون سے امام ہے؟ امام زین العابدین. اطمینان سے پڑھوں گا آرام سے. امام زین العابدین. امام زین العابدین کا نام کیا نام ہے؟ علی. علی ابن حسین. یہ تکرار ہوئی ہے. ان پنجتن پاک میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے. تو 5 ہی ہوا ابھی. کیوں تکرار ہے؟ کیونکہ خالق اکبر نے کہا سورہ حمد میں کہ سبع مثانی یعنی بار بار 7 آیتوں کو تکرار کرنے والا. تو علی ابن حسین تکرار ہے باقی ہے. علی ابن حسین کے بعد محمد ابن علی یعنی امام محمد باقر. محمد تکرار ہے. پنجتن میں محمد بھی ہے. آگے بڑھیے. جعفر ابن محمد. اب یہ واحد نام ہے. پنجتن ادھر ہے. جعفر کو ملا کے 6 ہو گئے. اب ایک کو چاہیے. امام جعفر صادق کے بعد کون ہے؟ موسیٰ ابن جعفر یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. تو موسیٰ یہ اس میں تکرار نہیں ہے. یہ 7 ہو گئے. اب آگے دیکھیے علی ابن موسیٰ، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، حجت ابن الحسن. آخری نبی نے کہا کہ میرا آخری رہبر جو ہوگا میرے نام سے ہوگا. تو عزیزان گرامی یہ تمام
آئمہ جو تھے ایک نام سے تکرار ہوتے رہے، مگر امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم دو ملا کر کے یہ پنجتن کے ساتھ ساتھ ہوئے تو پتہ چلا کہ ایک طرف امام قرآن ناطق ہے اور دوسری طرف قرآن ثابت ہے، دونوں کی تکرار بار بار ہوتی رہی ہے۔ جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے، اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، نہ تمہارا ایمان کامل ہوگا نہ تمہارا دین کامل ہوگا۔ سلوات محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے سب مسائل، قرآن ناطق اور قرآن ثابت۔ آگے بڑھیے، ہم نے قرآن مجید کی سورہ حمد کی تلاوت جب کی ہے، پہلے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اس کی رحمانیت کا اعلان کیا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، الرحمن الرحیم رحمان بھی ہے نہیں بھی ہے، ساری تعریف اس پروردگار کی ہے جو دونوں عالم کا رب ہے اور رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالکی یوم الدین، روزے جزا کا مالک۔ عزیزان اکرامی، یہاں تک تو اللہ کی وحدانیت، اس کی رحمانیت، اس کی کرامت کو کا اظہار کیا ہم نے عقیدت کے طور پر۔ یا کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، تو کیسے ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے؟ عقیدہ ہے، رسول نے بتایا ہے، نبی نے بتایا ہے اللہ ایک ہے۔ اب آگے دیکھیں، اس سورے کو اللہ نے اس لیے نماز میں واجب کر دیا ہے، یہاں پہ عبد و معبود کا رشتہ استوار ہوا ہے۔ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ تو ترجمہ، معبود ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ عبادت استعمال ہوا ہے، جہاں پہ بھی اللہ نے لفظ عبادت شامل کیا ہے، استعمال کیا ہے، وہاں پہ صرف نماز ہی نہیں ہے، روزہ ہی نہیں ہے، حج نہیں ہے، ہر وہ ارکان جس سے رسول اور آل رسول اور خدا خوش ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو اب یہ جانے گا کہ ہم نے کیا کہا اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں۔ کیسی مدد چاہتے ہیں؟ عبادت تو ہم کر رہے ہیں، کیسی مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، توجہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، معبود ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد چاہتے ہیں۔ کیسی مدد؟ مجھے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ کون صراط مستقیم، کون سیدھا راستہ؟ انعمت علیہم، جس پر تیری نعمتیں تمام ہو گئی ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اب پتہ چلا کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس پہ نعمتیں تمام ہوئی ہیں؟ کیا صرف نماز پر نعمتیں تمام ہوئی؟ نہیں۔ کیا روزے پہ تمام ہوئی؟ نہیں۔ پروردگار تو ہی بتا دے کس پر نعمتیں تمام ہوئی۔ کیا پوچھتا ہے؟ ذرا واقعہ کبھی تو پڑھ لے، ذرا واقعہ کبھی تو پڑھ لے۔ لفظ انعمت علیہم، نعمتیں کس پر نعمتیں تمام ہوئی، وہی سیدھا راستہ قائم رکھ۔ واقعہ قدیر پڑھ لے، واقعہ قدیر ہے کیا؟ رسول اپنی سوال پیدا ہوتا اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیے، وہی پہلا اور آخری ہے، اس کے علاوہ
عارف جب پڑھا رسول ہے پلٹ رہے ہیں. کون رسول؟ جس کو اللہ نے کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارا، کہیں یاسین کہہ کے پکارا، کہیں مزمل کہہ کے پکارا، کہیں مزمل کہہ کے پکارا، کہیں مدثر کہہ کے پکارا. وہ رسول جو کانٹوں پہ چل کر اسلام کی تبلیغ کی ہے، جو منہ کو جڑیاں پشت پہ رکھ کے ہی مگر تبلیغ کرتے رہے، مگر جب ہٹ کر کے پلٹ رہے ہیں اللہ کا حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دو جو میں تم سے کہہ چکا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ رسول جو کانٹوں پہ چل کر کے اسلام کی تبلیغ کی ہے، مگر وہی رسول سے اللہ کیا کہا؟ ایک طرف رسول کی عبادت کہ پیروں پہ ورم آیا تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ میرے حبیب ذرا اپنی عبادت میں تنبیہ کر لو، تھوڑا آرام کر لیا کرو. مگر وہ کون سا پیغام ہے جو اللہ کہہ رہا ہے اے رسول اس پیغام کو پہنچا دو جو میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں. اگر نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کوئی کام ہی نہیں انجام دیا. اتنی صحبتیں برداشت کرنے والا رسول جسے خود اللہ نے طٰہٰ یاسین مزمل مدثر کہا، اس سے کہہ رہا اگر نہیں پہنچایا پیغام تو گویا رسالت کوئی کام ہی نہیں انجام دیا. حکم پیغام میں خدا سن رکھے. ایک مرتبہ رسول نے کہا اونٹ کے کجاؤں کا منبر بنایا گیا. آپ سنتے رہتے ہیں پورے وقت نہیں کرتے. اونٹ کے کجاؤں کا منبر بنایا گیا، منبر تیار ہو گیا، رسول گئے منبر کہا کہ کیا میں تمہارا آقا مولا ہوں؟ سب نے کہا بلے یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میرا آقا مولا. تو کیا ہوا جب اقرار کر رہا تھے کہ من کنت مولا فخر ظاہر اللہ، میں جس کا مولا ہوں اس کو اس کے علی مولا. عزیزان گرامی بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ غدیر خم کے میدان میں رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. اللہ نے کہا اس پیغام کو پہنچا دو، کوئی رسالت اگر نہیں پہنچایا تو کوئی رسالت کام ہی نہیں انجام دیا. تو رسول نے کیا کیا؟ علی کی ولایت کا اعلان کیا. روزے کا اعلان نہیں کیا، حج کا اعلان نہیں کیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا. جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان کیا جبریل امین وہی لے کر آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن اسلام مکمل ہو گیا اور ساری نعمتیں تمام ہو گئی. عزیزان گرامی اب پتہ چلا کہ اللہ نے ولایت علی کے اعلان ہونے کے بعد دین کو کامل ہونے کی سند دی ہے. اسی لیے سورہ حمد کو واجب قرار دیا ہے کہ یہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا بھی تذکرہ ہے، رسول کی رسالت کا بھی تذکرہ ہے اور علی کی ولایت کا بھی تذکرہ ہے. صلوات محمد صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی رسول کی ولایت کا اعلان، رسول نے ولایت کا اعلان کر دیا، مگر عزیزان گرامی ولایت ہی تک اعلان نہیں ہوا تھا. اس سورہ حمد میں صرف ولایت ہی نہیں ہے، علی کے ولایت کے منکر پر عذاب نازل ہونے کی کا بھی تذکرہ ہے. تو جو ہے علی کی ولایت کرے منکر پہ عذاب نازل ہونے کا بھی تذکرہ ہے. کیا ہے؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. معبود اس راستے کا قائم نہ رکھنا جس پر تیری غضب نازل ہوئی، اس سیدھے راستے پہ قائم رکھنا جس پہ تیری نعمتیں تمام ہوئی، اور اس راستے پر نہ لگانا جس پر تیری غضب نازل ہوئی. کیا کیسے غضب نازل ہوئی؟ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ رسول جب ولایت علی کا اعلان کر چکے، مبارکباد پیش کر چکے، تمام حاجی مدینے واپس آئے.
مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا جرمٹ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں سارے صحابہ. اسی درمیان حارث بن نعمان فہری آیا، رسول کے خدمت میں حاضر ہوا، سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا، میں نے نماز پڑھی، روزے کا حکم دیا، میں نے روزہ رکھا، حج کا حکم دیا، آپ کے ساتھ حج کیا، مگر یہ بتا دیجئے جو علی کی ولایت کا اعلان میدان میں کیا ہے آپ نے اپنی طرف سے کیا یا خدا کی طرف سے؟ اور جو ایسا نہیں کرا آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے؟ تو پتا چلا ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ خدا کے حکم سے، تو حارث بن نعمان فہری بھی علی رسول کی صداقت کا انکار نہیں کیا. کیا کہا؟ پروردگار عالم اگر تیرا حبیب تیرے حکم سے اعلان کیا ہے ولایت کا تو مجھ پر عذاب نازل کر. یہ کہتا ہوا مسجد نبوی سے باہر آیا، اپنی سواری تک پہنچا ہی نہیں تھا، آسمان سے ایک پتھر گرا، حارث بن نعمان فہری ہلاک ہو گیا. تو عزیزان گرامی پتا چلا کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، اے علی تم نے میرے دشمن کو مارا ہے، میں تیرے دشمن کو مار رہا ہوں. سروال محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی اس سیدھے راستے کو لگانا جس پر تیری نعمت تمام ہوئی ہے، اس راستے کے اندر جس پر تیری لفظ انعمتا کو دیکھیں، عقیدت سے بھرپور سورہ حمد ہے. یہ بتائیں انعمتا میں کتنے حرف ہیں؟ انعمتا میں 5 حرف ہے، الف، نون، عین، میم، تے. اسلام میں اصول دین کتنے ہیں؟ آپ نے تنظیم کی درجہ 2 کی بنیاد پڑھی ہوگی، اس میں سوال ہے اصول دین، ایک سبق ہے اصول دین، اس میں دیا ہوا ہے اصول دین کا 3 ماننا اسلام. کیا لکھا ہے؟ اصول دین کا 3 ماننا اسلام ہے، اس کے مخالف کو کافر کہتے ہیں. وہ 3 ہے کیا تھی؟ توحید، نبوت اور قیامت. قیامت کا دوسرا نام معاد ہے، لفظ معاد کو دیر میں رکھے گا. توحید، نبوت، معاد، اسے اصول دین میں کہا گیا. اصول دین کا 3 ماننا اسلام ہے، مسلمان ہو گیا. اس کے مخالف کو کافر کہتے ہیں، مگر دوسری طرف یہ بھی کافر کو کافر نہ کرو، نہ جانے کب ایمان لے گیا، نہ جانے کب کلمہ پڑھ لے. تو عزیزان اصول دین کے 3 ماننا اسلام، اس کے مخالف کو کافر کہتے ہیں. اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے ان 3 چیزوں پہ عقیدہ رکھنا لازم ہے. مگر عزیزان گرامی اسی پہ اکتفا نہیں کرنا ہے. ایمان کے راستے پہ آنے کے لیے ہمیں اصول دین کو 5 ماننا ہوگا. اصول دین کا 5 ماننا ایمان. اس کے مخالف کو منافق کہتے ہیں. پتا چلا کہ تو یہاں پہ اصول دین کا 3 ماننا اسلام، اس کے مخالف کو کافر. اصول دین کے 5 ماننا ایمان، اس کے مخالف کو منافق. کافر وہ ہے جو نہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے نہ دل سے. منافق وہ ہے جو زبان سے کہتا ہے، یعنی کہ زبان میں کچھ ہے دل میں کچھ اور ہے. تو عزیزان گرامی ایک لمحے کے لیے اگر کافر کلمہ پڑھ لے تو اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، مگر منافق کی بخشائش نہیں ہو سکتی ہے. صلوات محمد والے محمد.
اچھا یہ 5 ہے کیا چیز؟ یہ تو معلوم ہے توحید، نبوت اور معاد یعنی قیامت۔ 5 کیا ہے؟ اس میں عدالت اور امامت کا اضافہ ہے۔ عزیزو یہ بتائیں بغیر عدالت کے کوئی چیز فیصلہ ہو، کسی چیز کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ عدالت میں اس کا نام ہی عدالت دیا، چاہے فیصلہ صحیح ہو یا نہ ہو۔ پوری تاریخ میں ایک ہی یہاں عدالت میں ایک ہی عدالت میں فیصلہ صحیح ہوا ہے، وہ علی کی کام کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اصول دین کے 5 معنی ایمان اس کے مخالف کو منافق کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ توحید، عدالت، نبوت، امامت، معاد یعنی قیامت۔ اور انعمتا میں آدم کا دیکھیے گا، انعمتا میں بھی 5 حرف، الف، نون، عین، میم، ت، اصول دین 5۔ اب یہ دیکھیں اصول دین 5 جو ہے، یہ 5 لفظوں کا نام اصول دین ہے۔ ان 5 لفظوں کے کو انعمتا کے حروفوں سے ملائے کہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ یہ اصول دین کے 5 کو توحید سے لے کر معاد یعنی قیامت تک کے انعمتا کے حروفوں سے ملانا ہوگا۔ اب بتائیں کہ انعمتا میں پہلا حرف کیا ہے؟ الف۔ اصول دین میں دیکھیں امامت کی الف، انعمتا میں دوسرا حرف نون ہے، اصول دین میں نبوت کا نون، انعمتا میں تیسرا حرف عین ہے، اصول دین میں عدالت کا عین، انعمتا میں چوتھا حرف میم ہے، انعمتا میں یہ اصول دین میں معاد یعنی قیامت کا بھی، انعمتا میں 5واں حرف تے ہے، اصول دین میں توحید کا تے۔ تو عزیزان گرامی یہاں پہ اصول دین میں توحید سے شروع کیا گیا ہے، مگر انعمتا میں پہلا حرف الف یعنی امامت کی الف ہے، تو پہلے انعمتا میں میم ہونا چاہیے، آخر میں عین میم ہونا چاہیے، پہلا الف۔ تو عزیزان گرامی پتہ چلا کہ انعمتا میں پہلا تے ہونا چاہیے، آخر میں میم ہونا چاہیے، وہ جیسے اصول دین میں ہے۔ مگر عزیزان گرامی خالق اکبر نے قرآن مجید میں واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ غلط نہیں ہے، پہلے الف ہے تو ہے۔ اس کی دلیل قرآن سے پیش کروں گا۔ تو الف ہے تو ہے، تو کیسے کہا کہ میں روزے میں قرآن مجید میں خالق اکبر نے آواز دیا ہے کہ میں روزے میں سر لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلاؤں گا، لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی پتہ چلا کہ انعمتا میں پہلا حرف الف سے امامت کا اس لیے ہے کہ پہلے امام کو تلاش کرنا ہوگا، اس کے جب امام کو تلاش کر لو گے تو نبی بھی مل جائے گا، خدا بھی مل جائے گا۔ صلوات محمد والے محمد۔ تب جا کے محشر کا ہنگام ہوگا، وہاں پہ آپ کی بخشائش ہوگی۔ بس عزیزان گرامی یہ ہے عقیدہ، بغیر عقیدے کوئی کام نہیں ہوگا۔ رسول نے سب کچھ بتایا، رسول نے اپنی زندگی میں سب کو بتایا ہوا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں اللہ رسول مانا ہوا علی نور والی، میں ایک نور جو سے ایک ہی نور سے۔ کبھی کہا کہ فاطمہ ام علی، فاطمہ اپنی ماں کافرات کی ماں۔ تو یہ بھی نظر کہتے ہوئے نظر آیا حسن اور حسین سے یہ جواب ہے جنت، حسن حسین جنت قرآن نے جنت سرا۔ اور یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے آزا
حسین نے پہچانا، رسول نے اپنی زندگی کو پہچانایا، مگر رسول کی آنکھ بند ہوتی تھی، رسول کی آل پہ دونوں ستم کے پہاڑ ڈول جانے لگے۔ رسول کو کبھی رسول کی بیٹی کو رلایا، کبھی حسن کی یا کے بعد تک گزرے ہوئے، علی کے سر ضرورت کری، پوری تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے، مگر عزیزو جو محرم کا چاند نکلتا ہے تو آپ تڑپ جاتے ہیں۔ پہچانایا ہے، مقام پہ پہچانایا ہے حسین کو، رسول نے آدھا حسین فارغ ہوئے، حسین نے پہچانا، نگاہ رسول دیکھ کر کہ یہ حسین ہوگا اور امت ہوگی جو کہ روز کا ہوگا، پیسہ شہید کرے گی۔ پوری روایت نہیں پڑھنے والے، کیونکہ آج 13 محرم کو عیسیٰ ثواب کی مجلس کی۔ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ شہزادہ کے عاشق تھی، اپنے لال کا بوسہ لینے کے لیے آواز دیتی ہے، میرے لال کیا بتاؤ، میں تمہارے آنسو کو لینے کے لیے آ گئی۔ عزیزو، حسین غریب 28 رجب سن 60 کو وطن کو خیر آباد کیا، مکہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا، 2 محرم سن 61 کو کربلا میں والد ہو گئے، اور مسلسل مجالس سے اثر برپا کرتے چلے آ رہے ہیں اور حسین کی دکھیاری ماں کو پوچھا دیتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی آپ کی محمد کا مصائب سنا، کبھی زور بن عین کا مصائب، کبھی ریائی کا مصائب، کبھی حبیب بن مصائب کا مصائب، ایک شہدا کے مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین کا مصائب بھی آپ نے سنا۔ مگر 11 محرم سن 61 کو اہل حرم کو اسیر کر کے کوفہ لے جایا جا رہا ہے، اہل حرم وارد کوفہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی کوفے میں داخل ہوئے تھے کہ مرتبہ ایک مومنہ ہے اور یہ کہنا اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ میرے لال جاؤ دیکھو، اگر کوئی قیدی آئے، کوئی فروخت کر بیٹی کو فروخت کرنے آئے اس کو لے کر کے آؤ، میں خریدوں گی، تاکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی شہزادی زینب کو کرنسی میں دوں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ سننا ہی کا بیٹا چلا اور آیا تو کیا منظر دیکھا کہ آگے نام کے نیزے پہ بہت سر ہے، یہ کبھی ایک سر کو دیکھتا ہے، دوسرے سر کو دیکھتا ہے، تیزی سے دیکھتا چلا جا رہا ہے، اس کے آنکھوں سے اشک جاری ہے کہ ہائے اس کو ضرور بھی اس کو شہید کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک ملک ہے جس پر ایک بیمار ظاہر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں کوچنار پہنے ہوئے ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں، اونٹ پہ ہیں اور ننگے سر ہیں، اپنے بالوں سے اپنے منہ پردہ کیے ہوئے ہیں۔ اسی بیویوں میں ایک چھوٹی بچی دیکھا تو تیزی سے دوڑتا ہوا اپنی اماں کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اماں چلیے دیکھیے کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، اس میں بڑے مظلوم لگتے ہیں، عجیب و غریب لگتے ہیں، یہ کسی خاندانی لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا یہ اماں میں نے اس قیدیوں میں ایک چھوٹی بچی دیکھی ہے، اور اس کو چلیے دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ وہ بیوی جاتی ہے، ایک مرتبہ چادر میں لپیٹ کے اپنے کو گھر سے باہر نکلتی ہے
آنے کے بعد اس اونٹ کے قریب پہنچتی ہے جس پر زینب بیٹھی ہوئی ہے. سکینہ کی طرف بیٹے نے سکینہ کی طرف دکھایا. ایک مرتبہ زینب نے آواز دی, بیوی کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا کہ میں ایک کنیزی میں ایک بچی کو خریدنا چاہتی ہوں, ایک بچی خریدنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے میں اپنی بیوی کو کنیزی میں دینا چاہتی ہوں. کہا کون سی بیوی ہے؟ کہا کہ تم کیا جانو گی کہ کون سی بیوی ہے؟ ارے وہ بیوی جسے مجھے گھر سے قرآن دیا ہے, جسے میں نے کہا تھا, میں نے وعدہ ایک نیت کی تھی کہ جب اپنے گھر کی ہو جاؤں گی تو میں اپنی بیوی کی ہے خدمت میں ایک کنیز پیش کروں گی. میں نے یہ ارادہ کیا تھا جب میری بچی پیدا ہوگی تو میں اپنی بچی کو کنیزی میں دوں گی, مگر افسوس کی کوئی بچی پیدا نہیں ہوئی ہے تو میں کیسے اپنی بیوی کی کنیزی میں دوں. تو میں نے چاہا کہ کسی بچی کو خرید کر کے اپنی بیوی کی خدمت میں پیش کروں. کہ کون سی بیوی؟ کیا پہچان جاؤ گے؟ کہاں رہتی ہے آپ کی بیوی؟ کہ مدینے میں رہتی ہے. کہ مدینے میں کہاں رہتی ہے؟ کہ قمر بنی ہاشم خاندان میں رہتی ہے. یہ سننا ہی تھا. ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ کیا نام ہے تمہاری بیوی کا نام؟ کہا کہ زینب نام ہے. کہا کہ آپ کے شہزادے کا نام کیا ہے؟ کہ حسین نام ہے. ایک مرتبہ یہ کہنا ہی تھا کہ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے کہ ایک بیوی یہ بتا دے اگر زینب اس بزم میں آئے تو کیا تم پہچان جائے گی؟ وہ تڑپ گئی کہ ایک بیوی ایک قیدین ایسا نہ کہو. ارے یہ اس جواری شرابی کا ہجوم ہے. یہاں پہ میری کہتے ہیں ممکن ہے میری شہزادی آئے گی. ازادارو یہ کہنا ہی تھا. ایک مرتبہ بیوی نے کہا, شہزادی نے کہا کہ بیوی یقین سے میں سے کہتی ہوں اگر کیا تھی مان لو میری بات, اگر یہاں پہ تیری شہزادی آ جائے تو کیا پہچان جاؤ گی؟ یہ کہنا ہی تھا. کہا کیوں نہیں پہچانوں گی؟ کیونکہ میں نے ان کے سامنے سامنے ادب طے کیا ہے, میں نے اس صدر سے قرآن لیا ہے. ازادارو یہ کہنا ہی تھا. زینب نے رخصے پر بالوں کو ہٹایا. اے ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ یہ تیری شہزادی زینب ہے. وہ دیکھو نا کہ نیزہ پہ تیرے آقا حسین کا سر ہے. اے ام حبیبہ کربلا میں امت نے, نانا کی امت نے میرے بھیا کو 3 روز کا بھوکا تھا شہید کر دیا اور میری 4 لوگوں کے قیدی بنا کر بازار عام میں لے کر آئے. بچوں کو کمسن کو لے بلوائے اور محمد ہر ایک کر دے. مولانا کو سکھا ثانی سے کا سریلا کرنے کو سکینہ مولا کے زینب کی حسین کی قسم ہے بیٹیوں کو حسین کو رکھنے کی بات ہے. جو چادر زینب کے اداکار ہے مولا محفوظ رہے ایسے خواتین کے پردے جو دین کے کام آئے وہ اولاد ادا کر جو مدین شبیر کے خاطر وہ کر دے. مفتی صدر اللہ جوانی کو بارش محروس کا حرکت ادا ایسے کر دے. بیمار ہیں جو عابد بیمار کا صدقہ اگر سنے سے ایک بڑی کے بابا دے. وہ اپنا سلام اپنے حالی کو ہمیشہ حضرت کی زیارت سے مشارت نہیں کرتے. وہ آپ کو دلان کو نکلے رکھائیں آپ کا سنداری کو رسول ہیں. تیرو تصویر اللہ کی تلاوت بنا کر